اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حضرت الیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ کا نامی قرآن مجید میں صرف 2 جگہ پر آیا ہے، سورہ انعام اور سورہ صاد میں۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی اسرائیلی روایات میں ہے کہ ان کا نام الیسیٰ ہے اور یہ اختوب کے بیٹے ہیں۔ ابن اسحاق نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ کتب تاریخ میں یہ مذکور ہے کہ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں آپ کے نسب کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور آپ کا نسب نامہ اسی طرح ہے۔ الیسیٰ بن عدی بن شوتم بن افرحیم بن یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ اوائل عمر میں انہی کی رفاقت میں رہتے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ نے حضرت الیاس علیہ السلام ہی کے طریقے پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ آپ کی عمر مبارک کیا ہوئی، اور آپ نے بنی اسرائیل میں کتنے عرصے تک حق تبلیغ ادا کیا۔ قرآن کریم نے 2 مقام پر آپ کے صرف ذکر ہی پر اکتفا کیا ہے، اور اسماعیل اور الیسیٰ اور یونس اور لوط کو ہدایت کی، اور ان سب کو ہم نے اپنے زمانے میں اقوام عالم پر فضیلت دی تھی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ اسماعیل اور الیسیٰ اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے، یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ بنی اسرائیل کے ان نبیوں اور پیغمبروں کے واقعات سے جو جلیل القدر انبیاء علیہم السلام سے شرف صحبت اور مخلصانہ اتباع میں خلافت کے بعد منصب نبوت پر سرفراز ہوئے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحبت نیکا اصول خیر کے لیے اکثیر اعظم ہے۔ اگر ریاضت و طاعت کا سلسلہ ہزاروں سال بھی رہے، مگر کسی کامل کی صحبت سے محرومی ہو تو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے، جس کا مستویٰ صحبت کا کامل کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوستو، حضرت الیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر تھا اور یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو آج کے واقعے میں ہم حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا واقعہ بھی نشر کرتے ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، آپ کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 جگہ مذکور ہے، سورہ انبیاء اور سورہ صاد۔ نسب کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث نبوی کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ اس سے زائد سکوت ہے، اور سیر و تواریخ میں بھی کافی جستجو کے بعد بھی ہمیں کوئی اس سلسلے میں معلومات نہیں پہنچ سکی جن کے ذریعے ذوالکفل علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے۔ چنانچہ تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی۔ ابن کثیر نے مشہور معزز تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے کہ جب الیسیٰ بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا، کاش میری زندگی ہی میں کوئی شخص
ایسا ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا اور مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ وہ میری صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے: دن بھر روزہ رکھے، شب کو یاد خدا میں مشغول رہے، کبھی غصہ نہ لائے۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا جو لوگوں کی نظر میں بے وقت نظر آتا تھا اور کہنے لگا کہ اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی تینوں شرطیں دوبارہ بیان کی اور دریافت کیا کہ ان کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ تو حضرت علیہ السلام نے دوسرے دن پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا۔ سب خاموش رہے اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور خود کو اس خدمت کے لیے پیش کیا اور تینوں شرطیں پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب حضرت علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی ذرید کو جمع کر کے کہا کہ ایسی صورتیں اختیار کرو کہ جس سے یہ شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کوششیں کی مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے کہا کہ میں ہی اس کام کو سر انجام دے سکوں گا، تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت علیہ السلام کے خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دن رات میں صرف دوپہر کو تھوڑی دیر کیلولا کیا کرتا تھا اور کچھ سو کر تکان رفع کر لیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن ابلیس پر گندہ حال بوڑھے کی شکل میں اسی وقت اس کے دروازے پر پہنچا جب وہ آرام کر رہا تھا اور دروازے پر ہاتھ مارا۔ وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا اور دریافت کیا کہ کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ ایک مظلوم و ناتواں بوڑھا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور حال دریافت کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میرے اور میری قوم کی درمیان خصومت ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے اور داستان ظلم کو اتنا طول دیا کہ کیلولے کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اس امیر نے فرمایا کہ اب تم جاؤ، شام کو جب مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا، تمہاری داد رسی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس بھی برخاست ہو گئی، تب بھی وہ شخص نہ آیا۔ صبح کو جب مجلس منعقد ہوئی تو چاروں طرف سے اسے پھر تلاش کیا لیکن کہیں اس کا نشان نہ ملا۔ مجلس ختم ہونے پر جب خلیفہ نے کیلولا کے لیے تنہائی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو اسی بوڑھے کو موجود پایا۔ اس نے کل کی طرح پھر گفت و شنید کی۔ تب خلیفہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجلس میں آنا مگر تم نہ آئے۔ ابلیس نے کہا کہ میری قوم بڑی خبیث ہے، جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو آہستہ سے اقرار کر لیتی ہے کہ جھگڑا نہ کرو، ہم تمہارا حق ضرور دیں گے، لیکن آپ کے مجلس برخاست کر دینے کے بعد پھر منکر ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ آج شام کو ضرور آ جانا، میں اپنی موجودگی میں حق رسی کروں گا۔ اس گفت و شنید میں بھی کیلولا کا وقت جاتا رہا اور خلیفہ کو نیند کی تکلیف نے بہت ستایا، مگر شام کی مجلس حسب وعدہ منعقد کی اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی، مگر آج پھر وہ بوڑھا نظر نہ آیا اور نہ ہی صبح کی مجلس میں وہ آیا۔ تب تیسرے دن جب نیند کے غلبے نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج دروازے پر خواہ کوئی شخص بھی آئے، کیلولا کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولے۔
خلیفہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ بوڑھا پھر آ موجود ہوا اور دروازے پر دستک دینی شروع کی۔ اندر سے جواب ملا کہ آج خلیفہ کا حکم ہے کہ کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ بوڑھے نے کہا کہ میں دو روز سے اپنے ایک اہم معاملے میں حاضر ہو رہا ہوں اور خلیفہ نے مجھ کو اس وقت بلایا تھا، لہٰذا دروازہ کھول دو۔ مگر دروازہ نہ کھلا، لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے اور خلیفہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا، پھر یہ شخص کیسے داخل ہوا؟ ساتھ ہی دروازے پر نظر کی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا۔ تب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھا اور بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کے دشمن، کیا تو ابلیس ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں ابلیس ہوں۔ تو نے جب مجھے ہر طرح سے تکا دیا اور میری ضریت جب کسی طرح تجھ پر قابو نہ پا سکی، تب میں نے یہ آخری صورت اختیار کی تاکہ تجھ کو غضبناک کر کے ایفا عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام ہو گیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کو ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا، اس لیے کہ اس نے جن شرائط کا حضرت الیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل شام کے بادشاہ کے مقرب تھے اور اس بادشاہ کو بنی اسرائیل سے بڑی عداوت تھی۔ ہمیشہ ان کے ملک پر فوج کشی کرتا اور ایک جماعت کو قتل کرتا۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل سے لڑائی کے لیے بڑی تعداد میں فوج بھیجی۔ اس فوج نے مقابلے کے بعد 100 علماء و صلحاء کو قید کر کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ بادشاہ نے ان کو قتل کرنا چاہا تو ذوالکفل علیہ السلام یہ سن کر بادشاہ کے پاس گئے کہ اب سیاست کا وقت گزر چکا ہے، ان کو میرے حوالے کرو، میں ان کا کفیل ہوں، کل صبح سیاست گاہ میں حاضر کروں گا۔ بادشاہ نے ان سب کو ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان کو اپنے شہر لے گئے اور طوق و زنجیروں سے آزاد کیا اور نہایت تعظیم سے رات کو کھانا کھلا کر ان کو چھوڑ دیا۔ ان علماء کی اس طرح خلاصی ہو گئی اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو بھی خدا نے بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھا۔ اس دن سے یہود میں ان کا لقب ذوالکفل قرار پایا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔